سوازی لینڈ کے نارتھ ایسٹ میں موزمبک اور نارتھ ویسٹ اور ساؤتھ میں ساؤتھ افریقہ واقع ہے، اور یہ ایک زمین بند ملک ہے، یعنی اس ملک کے ساتھ کوئی بھی سمندر نہیں لگتا۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو سوازی کہا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے، انڈیا میں رہنے والوں کو انڈین کہا جاتا ہے، اسی طرح سوازی لینڈ میں رہنے والوں کو سوازی کہا جاتا ہے۔ یہ نام 19 سینچری میں اس علاقے پر حکومت کرنے والے ایک کنگ مسواٹی II نے دیا تھا۔ اسی نے اس علاقے پر حکومت کی تھی اور اس کی سرحدوں کو پھیلایا تھا۔ یہ ملک نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک 200 کلومیٹر، جبکہ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک 130 کلومیٹر پر مشتمل افریقہ کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ سوازی لینڈ کے 2 کیپٹل ہیں، ایک ایگزیکٹو جو کہ ایمبابین ہے اور دوسرا لیجسلیٹو جو کہ لوبامبا ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر بھی ایمبابین ہے۔ سوازی لینڈ کی آفیشیل زبان سوازی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر انگلش بھی بولی جاتی ہے۔ اس ملک کا موجودہ وزیر اعظم سبوسائسو ڈلامینی ہے۔ سوازی لینڈ نے 6 ستمبر 1968 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس ملک میں 1975 سے لے کر اب تک مونارکی سسٹم چلا آ رہا ہے، اور اس کا پہلا آئین بھی 1975 میں ہی بنا تھا۔ 2016 کی مردم شماری کے مطابق اس ملک کی آبادی 13,43,098 افراد پر مشتمل ہے۔ سوازی لینڈ کا ٹوٹل GDP 11 بلین ہے۔ اس ملک کی کرنسی ساؤتھ افریقن رینڈ ہے، اس کے علاوہ سوازی لینڈ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سوازی لینڈ یونائٹڈ نیشنز، کامن ویلتھ آف نیشنز اور افریقن یونین کا باقاعدہ طور پر ممبر ہے۔ اگر ہم سوازی لینڈ کی آرمی کے بارے میں بات کریں تو سوازی لینڈ کی ملٹری کا نام امبٹفو سوازی لینڈ ڈیفنس فورس ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا کسی کے ساتھ بھی آج تک جھگڑا نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ کسی کنفلکٹ یا وار میں مبتلا رہا ہے۔ امبٹفو ڈیفنس فورس کا کمانڈر ان چیف اس ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ سوازی لینڈ کی ڈیفنس فورس میں 3000 لوگ انرولڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ایئر ونگ بھی موجود ہے جو کہ بادشاہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے یا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوازی لینڈ کو 4 علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے نام ہوہو، لوبامبو، مینزینی، شیسلوینی ہے۔ ان 4 علاقوں میں مزید تقسیم کی گئی ہے جس کو ٹن کھنڈلا کہتے ہیں۔ ٹن کھنڈلا مجموعی نام ہے، اس کا سنگولر ان کھنڈلا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان میں کوئی تحصیل یا یونین کونسل ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تحصیلوں میں ناظم اور نائب ناظم ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ان کھنڈلا میں کچھ لوگ منتخب ہوتے ہیں جو یہاں کا نظام چلاتے ہیں۔ سوازی لینڈ کے روڈز کی کنڈیشن پاکستان اور انڈیا کے روڈ سے بھی بری ہے۔ سوازی لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کی رینجرز کسی بھی متشبہ افراد کو شوٹ کر سکتی ہے، چاہے رینجرز کے پاس کوئی وارنٹ ہو یا نہ ہو۔ 80% سے زیادہ سوازی لینڈ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے گھرا ہوا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے علاوہ صرف موزمبک کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے۔ سوازی لینڈ کے کنگ مسواتی II نے ہی اس ملک کو کرسچینٹی سے متعارف کروایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے زیادہ تر لوگ کرسچنز ہیں۔ بھوک، افلاس اور غریبی اس ملک میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ 10 میں سے 7 افراد کو کھانے پینے کی اشیاء بھی میسر نہیں۔ دوستو، سوازی لینڈ ایک ایسا بدبخت ملک ہے کہ جہاں کے لوگ بہت ہی غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہاں پر حکومت کرنے والے بہت زیادہ امیر ہیں۔ 2002 میں سوازی لینڈ کے ایک کنگ نے $50 ملین کا ایک جیٹ خریدا تھا، جبکہ 60% سے زیادہ آبادی
غریبی میں جی رہی ہے۔ یہاں پر مکمل طور پر اجاہداری شاہی خاندان کی ہے۔ یہاں کا بادشاہ اور رائل فیملی جو فیصلہ کرتے ہیں وہی مانا جاتا ہے۔ یہاں پر جمہوریت کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جہاں پر ابھی بھی مونارکی نظام حکومت چلتا ہے، جہاں پر عوام کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنا سربراہ اور اپنے ملک کا بادشاہ چنے۔ 1982 میں سوازی لینڈ کے کنگ سوبھوزا II کی وفات کے بعد وہاں کی کوئین نے 75 دن کے سوگ منانے کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے نظام زندگی کافی حد تک درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ بھی سوازی لینڈ کے بارے میں بہت سی شرمناک باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ امید کرتا ہوں سوازی لینڈ کے متعلق یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگر آپ کسی ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں، میں اس ملک پر جلد از جلد انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔